بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ کمال کا شعر ہے۔ میرے خیال میں اردو اور فارسی کی شاعری میں ایسا اعلیٰ و عرفہ فکر کا حکیمانہ شعر مشکل سے ملے گا۔ اس شعر میں غالب نے تمنا کا لفظ عام اور معمولی خواہش کے معنوں میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اس جذبہ تخلیق کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی بدولت کائنات وجود میں آئی ہے۔ عام فلسفی، سائنسدان اور اکثر اہل دین بھی اس موجودہ کائنات کو ایک ہمہ گیر وجود سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری اللہ کی کائنات یہی ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے اسی کو کل مخلوقات تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ سائنسدانوں اور مذہبی روحانی اسکالروں اور درویشوں کے ہاں ہزارہا عالموں کا یعنی دنیاؤں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان تمام محسوسات اور معقولات سے ماورا عالموں کی بابت بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ ظہور میں آئے۔ خالق کا سارا عمل تکوین ایک حرف کن سے وجود پذیر ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون 2/170۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ غالب کے بقول اللہ تعالیٰ کی جو ایک خلاقی صفت ہے وہ ایک تمنائے تکوین و تخلیق ہے۔ اسی جذبہ تخلیق اور تکوین و تخلیق کو غالب نے تمنا کہا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا ایک سرمدی پہلو ہے۔ ایک ازلی اور ابدی حقیقت ایسی ہے جو غیر متغیر اور لازوال ہے۔ یہ تمام حوادث سے ماورا اپنی ماہیت پر قائم دائم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ 6/115۔ ایک اور مقام پہ لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64۔ ایک اور مقام پہ لا تبدیل لخلق اللہ 30/30۔ ایک اور مقام پہ فلن تاجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تاجد لسنت اللہ تاویلا 35/43۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اساسی قوانین کبھی نہیں بدلتے، نہ ان میں کبھی کوئی رد و بدل ہوتا ہے، نہ ان میں کوئی تغیر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری شان بھی ہے جس کا ذکر سورہ رحمان میں آیا ہے: کل یوم ہوا فی شان۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اس کی کیفیات اور شان نرالی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی تکرار نہیں، کوئی چیز بالکل کسی دوسری چیز کے مانند نہیں ہوتی۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا عمل ایک مسلسل تمنائے تخلیق ہے۔ اسی سے عالم وجود پذیر ہوتے ہیں۔ کوئی عالم دوسرے عالم کی طرح کا نہیں ہوتا، کیونکہ مظاہر میں تکرار نہیں۔ اگرچہ ہر عالم کا، ہر دنیا کا آئین الگ الگ ہے، لیکن کسی ایک ہی عالم کے اندر ایک اساسی یکسانیت ضرور پائی جاتی ہے۔
مثلاً مادی عالم کو دیکھیے، پہلے اکثر سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کے مادے اور اجرام فلکی کے مادے میں کوئی جوہری فرق ہے، لیکن موجودہ ترقی یافتہ سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زمین، سورج، چاند اور لا تعداد ستاروں کا مادہ ایک ہی ہے، اگرچہ اضافیت کے لحاظ سے اس مادے کی صفات میں تغیر رہتا ہے۔ اسی طرح نباتات کے عالم میں گوناگونی کے باوجود آئینی یعنی بنیادی یکسانیت موجود ہے، جو اس عالم کو یعنی عالم نباتات کو عالم جمادات سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی طرح عالم حیوانات جو ہے وہ اپنے لامتناہی تنوع کے باوجود ایک اساسی وحدت عین میں منسلک ہے، اور یہ عالم حیوانات عالم نباتات سے الگ ہے، لیکن یہ محسوسات کے تمام عالم مل کر ایک یک رنگی و آزادی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام عالم اگرچہ الگ الگ ہیں، عالم نباتات اور ہے، عالم جمادات اور ہے، عالم حیوانات اور ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک یک رنگی موجود ہے۔ اس شعر میں غالب نے خالق کے جذبہ تخلیق کو، جسے وہ تمنا کہتا ہے، ارتقائی قرار دیا ہے۔ تمنائے سرمدی ہمیشہ آگے کی طرف قدم بڑھاتی رہتی ہے، یعنی غالب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جو جذبہ تخلیق ہے، جسے وہ تمنا کہتا ہے، وہ ہمیشہ آگے کی طرف قدم بڑھاتی رہتی ہے، جیسا قرآن مجید میں بھی ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ 47/51۔ ہم مسلسل اسے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی اسے بڑھا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ بھی ہے، یزید فی خلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ فاطر میں ہے، اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ آگے سے آگے قدم بڑھاتی رہتی ہے، یعنی تمنا تخلیق، اور آگے کا مطلب وسیع سے وسیع تر کیے جا رہے ہیں۔ غالب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تمنا کا ایک قدم ایک عالم کی آفرینش کا باعث بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی کائناتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تمنائے تخلیق کا یا جذبہ تخلیق کا ایک قدم ہے، اور اللہ کا ایک نقش قدم ایک عالم کا اساسی قانون بن جاتا ہے۔ اور اسی، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ وہ اس عالم کے تمام مظاہر کی کثرت میں ایک مخصوص وحدت پیدا ہوتی ہے، جو دوسرے عالموں کی دوسری قسم کی کثرتوں سے ایک الگ قسم کی ہوتی ہے۔ جمادات کا اساسی قانون نباتات سے الگ، نباتات کا حیوانات سے الگ، اور انسانی زندگی کا بنیادی آئین اور قانون ان دونوں سے جدا۔ امتیاز کے باوجود بھی یہ تمام دنیائیں، یہ تمام عالم مجموعی طور پر عالم امکان ہی کہلاتے ہیں۔ یہ تمام عالم زمان و مکان یا علت و محلول کے سانچوں سے باہر نہیں نکلتے۔ عزیزان گرامی، غالب اس سارے عالم امکان کو اللہ تعالیٰ کی لامحدود تمنائے خلاقی کا ایک نقش قدم قرار دیتا ہے، یعنی غالب کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات جتنی بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خیال کا ایک قدم ہے، جسے وہ تمنا یا جسے وہ جذبہ تخلیق کہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جذبہ تخلیق، جذبہ تکوین و تخلیق کا ایک قدم ہے یہ پوری کی پوری کائنات۔
یہ ساری کی ساری کائنات کو سائنسدان ایک نقش قدم ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس پوری کائنات کا زمین و آسمان تک سب کا بنیادی اساسی سانچہ اور اساسی قانون ایک ہی ہے۔ اب غالب یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی جو تخلیق ہے وہ رک تو نہیں گئی، اللہ کی جو تمنا ہے وہ ختم تو نہیں ہو گئی، وہ تو چلتی جا رہی ہے۔ اللہ کی لامتناہی تمنائے تخلیق یا لامتناہی جذبہ تخلیق کہیں رکا تو نہیں؟ اس تمنا کا کوئی دوسرا قدم بھی تو ہوگا، اللہ نے کوئی دوسرا قدم بھی تو اٹھایا ہوگا، جس نے ایک ایسا عالم پیدا کیا جو عالم امکان کی طرح زمان و مکان کے سانچوں میں ڈھلا ہوا نہ ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور دنیایں بھی ہیں جن کا ہمیں کچھ ادراک نہیں۔ قرآن میں اس دوسرے نقش قدم کے متعلق بڑے واضح اشارے ملتے ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر 65/12۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور 7 ہی زمینیں اس جیسی بنائی، ان کے درمیان نظام قدرت کی تدبیر کا امر اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے۔ یعنی آنے والے زمانوں میں جب سائنسی انکشافات کامل ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم محیط کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس نے صدیوں قبل ان حقائق کو ہمارے لیے بیان فرما رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر بھی فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ 42/29۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے۔ یعنی یہ صرف خالی زمینیں ہی نہیں ہیں بلکہ ان میں جاندار بھی رہتے ہیں، اور اللہ جب چاہے گا ان کے درمیان تمہارا رابطہ کروا دے گا۔ اور آج کل دیکھیں دوسرے سیاروں سے رابطے کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ صوفیہ اپنے روحانی واردات کی بنا پر ایسے عالموں کا ادراک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض قدیم فلسفی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کہیں کچھ اور دنیایں بھی ہوں گی جن تک ہمارے شعور کی اپروچ نہیں ہے۔ یعنی غالب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شعور اور مادی عالم محسوس کے علاوہ لا تعداد دنیایں اور عالم اور بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا کی صفات اور خدا کی تمنائے تخلیق لامحدود ہے۔ ہم موجودہ ترقی و ارتقاء میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ پوری کائنات دشت امکان پر اللہ تعالیٰ کے جذبہ تکوین و تخلیق کا ایک قدم ہے تو لازمی، ضروری، بلکہ ناگزیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جذبے نے، اس جذبہ تخلیق نے، اس تمنائے تخلیق نے کوئی دوسرا قدم بھی اٹھایا ہوگا، اور وہ کسی دوسرے عالم کے لیے باعث آفرینش ثابت ہوا ہوگا۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس دوسرے عالم کے وجدان کی تمنا موجود ہے، لیکن ہم لوگ اس عالم امکان میں رہتے ہوئے
اس عالم کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟